حدیث تو سب کو پتا ہے، یہ تو باپا جانی بھی اگلے دن بیان کر رہے تھے، حدیث تو ٹھیک ہے وہ تو، بلکہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے کھانس رہے تھے اور بخار کے اندر مبتلا تھے اور کرا رہے تھے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی. چلیں منافق کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. شیعہ کا موقف غلوف کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت معاویہ کے سپرد یہ والا ملوکیت والا معاملہ نہیں کرنا تھا. اچھا جی، کیونکہ ظاہر ان سے نکلی خلافت و ملوکیت ہی بن گئی نا. تو ظاہر یہ چیز بعید ہے کہ حضرت حسن ابن علی کسی منافق کے حوالے امت کی باغ دوڑ کرتے ہیں. صلح حسن تو ہوگی تھی نا جی، صلح حسن ہو کے حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے اور فضیلت بھی انہی کی تھی نا بخاری میں کہ یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت حسن ہی قربانی دیں گے. اس کی وجہ سے شیعان علی کی گالیاں بھی کھانی پڑی امام حسن کو کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا، یہ سب کچھ کر دیا. تو امام حسن کا ان کے سپرد کر دینا حکومت کو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے اسلام کو مانتے تھے. منظر عام پہ اگر نبی اسلام نے لانا ہوتا تو آپ رازدار رسول کو تو یہ بات نہ بتاتے. اچھا یہ بات صرف حضرت حذیفہ ابن یمانی کو پتہ تھی یا مولا علی یا اہل بیت کو بھی کسی کو پتہ؟ نہیں بتائی، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائی تھی. اور مولا علی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، مولا علی تو خود لٹمس ٹیسٹ تھے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ کو کبھی منافق کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا. اچھا، ان کو جو خطوط بھی لکھے ہیں، سلام لکھا ہے اور ان کو بیعت پہ آمادہ کیا ہے. بیعت پہ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے جس کا آپ اسلام مان رہے ہو، کافروں سے تو نہیں بیعت لی جاتی نا. جی جی. لہذا شیعہ کا یہ جو مقدمہ ہے نا حضرت معاویہ کے بارے میں منافقت والا، یہ بالکل یعنی فٹ ان ہی نہیں بیٹھتا پوری سٹوری میں. ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی. لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے. نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبدالعزیز. تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی. صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے. آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے. انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے. ہاں کسی کو مل جائے علادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا. بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود. تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا. ملا علی قاری یہ چمی والا کلپ آیا. ہاں ابتسام لائی ظہیر صاحب کہتے ہیں شاد بھٹی صاحب کو وہ چمی والا کلپ مجھے پتا تھا. جواب دے نا مامو پارٹی، وہ جو چمی میں نے دی تھی تو یا تے چک وڈ ملا علی قاری نو یا چمی دے تو بھی. ہاں یا چمی تے یا چک. اہلا چمی ملا علی قاری کے لیے 10 باتیں لکھی ہیں ملا علی قاری نے. اور ملا علی قاری وہ ہیں 1014 ہجری میں فوت ہوئے. مشکات کی شرح لکھی مرقہ، اس کے کانٹیکس میں جہاں یہ حدیث آئی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی 5878 اس کی شرح لکھ رہے ہیں. اور ملا علی قاری کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے جو انہوں نے لکھ دیا. 10 باتیں انہوں نے لکھی اور ان میں سے آدھی باتیں میں کروں تو یہ میرے اوپر مقدمہ کٹوا دیں گے اور ملا علی قاری کے بارے میں یہ نہیں بولیں گے. اور میرے خیال میں ملا علی قاری نے جو کچھ لکھا بالکل درست لکھا. میرا بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ میں اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہی ہوں. انہوں نے تو چھوڑے کچھ نہیں. اب ذرا وہ 10 باتیں گننا شروع کریں ملا علی قاری نے کس طرح منجی ٹھوکی ہے ناظمیوں کی. نمبر 1، میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر لیتے، یعنی ان کا کام تھا کہ وہ رجوع کرتے حدیث عمار کی وجہ سے کہ عمار جب شہید ہو گئے تو اب ان کا پہلا کام یہ تھا کہ بغاوت سے رجوع کرتے. نمبر 2، خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے. نمبر 3، سیدنا علی کی مخالفت چھوڑ دیتے. نمبر 4، خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ خلافت، میں لالچی کا لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ کہتے ہیں خلافت ان کے دل میں نا ایک تھا تڑپ کے میں خلیفہ بن جاؤں.
تو ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت منفیہ کی طلب چھوڑ دیتے. نمبر 5 جو انہوں نے نہیں کیا. نمبر 6 تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دل میں باغی تھے, دل میں باغی تھے. نمبر 7 اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں قتل عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب ایک کیمرے کا لینس پھٹ جاتا ہے, انہیں کہا کہ انہوں نے سامنے جڑا ہے نا حضرت عثمان دا کرتا رکھیا سی, ٹھیک ہے, تے پیچھے اے مسئلہ سی. نمبر 7 میں کہتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. نمبر 8 چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم میں ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے, یعنی جو اندر چھپایا ہوا تھا نا وہ کھل گیا. نمبر 9 یہ حدیث ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے, تاہم تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا. وہ کہتے ہیں یہ تقدیر میں ہونا تھا. اور نمبر 10 حضرت معاویہ کے اس عمل نے اور ان کے رویے نے قرآن اور احادیث دونوں کو مہجور اور متروک کر دیا. انہوں نے کہا, انہوں نے قرآن و حدیث کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا حضرت معاویہ نے, کہ حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کے بعد بھی انہوں نے حضرت علی کی اطاعت نہیں کی. تو یہ تھا چمی والا کلپ, 10 باتیں ملا علی قاری نے کہیں. اب مجھے بتائیں ملا علی قاری نے, اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا, یہ سب کچھ لکھ کے کہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانیں بند رکھیں. بالکل چمی ہے تواڈے واسطے, میری زبان بند ہے, میں صرف 10 گلاں مننا جو تسی لکھیاں نے کہ ان پہ واجب تھا کہ وہ بغاوت سے رجوع کرتے. نمبر 1. نمبر 2 خلیفہ برحق مولا علی کی بیعت کرتے. نمبر 3 ان کی مخالفت چھوڑ دیتے. نمبر 4 خلافت کی جو دل میں طلب تھی اس کو ترک کر دیتے. نمبر 5 جو انہوں نے نہیں کیا. نمبر 6 یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے, پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں. نمبر 7 لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا تھا. نمبر 8 بخاری مسلم کی قتل عمار والی حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 9 یہ حدیث ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے, تاہم تقدیر میں یہی لکھا تھا. اور نمبر 10 حضرت معاویہ کے عمل نے قرآن اور احادیث دونوں کو ترک کر دیا اور پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. چمی ملا علی قاری کے لیے جی یہ چمی والا کلپ تھا جی, اس کا نام ہی چمی والا کلپ ہے, اس کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ. ریفرنس نمبر 4 اس میں یہ وہابیوں کے جو امام ہے نا, جن کے نام پہ وہابی فرقہ بنا ہوا ہے, محمد بن عبد الوہاب, ان کے بیٹے عبداللہ, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. اس میں سے میں 10 حوالے ریکارڈ کروا چکا ہوں, آج صرف 3 حوالے پیش کر رہا ہوں ریفرنس 4 میں. یہ کہتے ہیں سلف کا فام بھی بیان کریں, کر رہے ہیں جی سلف کا فام. سنو, انہوں نے آخری چیپٹر 4 خلفاء پہ بند ہیں, اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی, پھر صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ حضرت علی پر قتل عثمان میں اعانت اور رضامندی کا الزام بھی لگا دیا, مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچایا. یعنی تمہارا امام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماموں نے حضرت علی پہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل ہے. لو سامو سلف کا فام. دوسرا والا سنو, وہی حدیث جو مسند احمد اور حاکم میں ہے, قتل عمار والی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ عمار کی شہادت کے بعد عمرو بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا آپ لڑائی کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمار کو قتل کر دیا, اور میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, معلوم ہوا ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش, واللہ آپ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہیں. کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا, جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے. تو حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر نعوذ باللہ اپنے چچا حمزہ کو حضرت نے قتل کیا تھا کہ وہ کفار کے مقابلے پہ ان کو ساتھ لے کر آئے. یہ پھکی دی, مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن. اچھا پھکی دینے میں گستاخی بھی نہیں ہوئی. یہ بات اگر میں آج کرتا نا, انہوں کہنا دیکھے جی نبی اسلام کی طرف فرضی بات منسوخ کر دی. یہ فرضی بات انہوں نے منسوخ کی ہے, سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. تو یہ مولا علی نے پھکی دی. اور قطر والوں نے جو فلم بنائی ہوئی ہے نا قعقاع بن عمر التمیمی کے اوپر, قعقاع جو تھے ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر کہتے تھے یہ 1000 بندوں پہ اکیلا بھاری ہے. یعنی اتنے بڑے وہ جنگجو تھے. وہ جنگ صفین میں, جنگ جمل میں, جنگ نہروان میں مولا علی کے کمانڈر تھے. تو اس میں قعقاع ہی ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
عمار کو تو آپ لوگوں نے قتل کیا. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں, وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا, یہی سیم الفاظ جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے نقل کیے ہیں. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. تیسرا ریفرنس ان کی کتاب سیرت الرسول سے, اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ, مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بنو امیہ مولا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے, مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں بنو امیہ 60 سال تک مولا علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے, بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی, یعنی یہ مامو پارٹی دنیا تھی, انہوں نے دین کی عمارت مولا علی کو گرانے کی کوشش کی. دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا, یعنی انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت میں بھی اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی. یہ جناب چوتھا ریفرنس تھا. پانچواں ریفرنس یہاں پہ دینا ضروری ہے. اتنی باتیں سن کے لوگ کہیں گے کہ حضرت معاویہ کی حدیثیں پھر کیوں محدثین نے لی ہیں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں, رضی اللہ عنہ ہیں, انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن خلیفہ راشد کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایسا معاملہ ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا. وہ تو ڈبل صحابی تھے, حضرت معاویہ تو سنگل صحابی ہیں اور وہ تو نبی کے بیٹے بھی تھے, یہ تو نبی کے بیٹے بھی نہیں ہیں. لیکن آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. اس امت میں برادران یوسف جنگ صفین والے نکلے اور اس امت کا یوسف مولا علی تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قرآن میں جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو باز اللہ کوئی ان کی تنقیص کے لیے بیان نہیں ہوتا, عبرت کے لیے ہوتا ہے. تو ہم بھی عبرت حاصل کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں خلافت واپس لے کے آنی ہے, تو خلافت ختم کس نے کی ہے؟ ان کو بھی تو ایکسپوز کرنا ہے نا پبلکلی آپ نے, پھر خلافت واپس آئے گی. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی احادیث کیوں لی ہے, تو وہ بھی آپ سن لیں. احادیث اس لیے لی ہیں کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی صحابی جھوٹا ثابت کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں, یہ پانچواں ریفرنس ہے, 4129 نمبر حدیث کے نیچے لکھا ہے. یہ حدیث انہوں نے حضرت معاویہ سے لی کہ نبی علیہ السلام نے جنگلی جانوروں کی کھال پہننے سے, ریشمی لباس پہننے سے اور سونا پہننے سے منع فرمایا مردوں کے لیے اسپیسیفکلی. حالانکہ اس سے 2 حدیثیں بعد آتا ہے کہ یہ سارے کام ان کے گھر میں بھی ہوتے تھے. اب بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ حدیث بھی بیان کر رہا ہے اور خود اس کے گھر میں وہی سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ حدیث امام ابو داؤد نے لی 4129, اور ابن سیرین تابعی المتوفی 110 ہجری, ان کا قول نقل کیا کہ ابن سیرین کہا کرتے تھے وَقَانَ مُعَاوِيَةَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاویہ کا جہاں تک تعلق ہے حدیث بیان کرنے میں ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے. یعنی ان کے باقی معاملات میں ایسی باتیں موجود ہیں, میں نے کافی ساری بتا دی آپ کو بخاری مسلم سے, لیکن حدیث کے معاملے میں کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اپنے دور ملوکیت میں باوجود اس کے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, مولا علی کے خلاف کوئی حدیث انہوں نے نہیں کھڑی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ روایت حدیث میں سب کے سب عادل ہیں. ہاں ان کے اپنے اعمال میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کریں گے. اور یہ بات سمجھ آتی ہے, آج بھی دنیا کا گناہگار سے گناہگار شخص خود سے حدیث بیان کر کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرے گا, چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو. تو صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے, بعض کم رہے بعض زیادہ رہے, وہ کیسے گمان کر سکتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کر دیں، جبکہ بخاری مسلم میں مولا علی سے یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی حدیث منسوب نہ کرنا، جس نے میری طرف کوئی بات ایسی منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جنگ صفین سے واپسی پر نہروان کی طرف جاتے ہوئے مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کے لیے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے حدیث بیان کی کہ خوارج کے خلاف قتل کرنے والے لوگ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اس کے سٹارٹ میں بھی کہا میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے خود نہ سنی ہو۔ اس کے بعد مولا علی نے حدیث بیان کی، یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں خود نہیں سنوں گا میں حضور کی طرف حدیث بیان نہیں کروں گا، آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ عذاب کم ہے، لیکن جھوٹی حدیث کا عذاب زیادہ ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ایک طریق میں یہاں تک آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف بات منسوب کرنا ایسا نہیں ہے جس طرح تم عام ایک دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہو، میری طرف منسوب کی سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے، اس لیے حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے آخری زمانے میں کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی۔ آباء و اجداد سے مراد جاہل آباء و اجداد نہیں، اہل علم۔ اور امام مسلم اسی لیے صحیح مسلم لکھ رہے تھے، اور وہ یہ حدیث مقدمے میں لے کر آئے کہ چونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا تھا کذاب اور دجال آئیں گے، جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو میں یہ جمع کر رہا ہوں۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیت انہوں نے کوٹ کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو جاؤ۔ امام مسلم نے اس آیت کو سورۃ الحجرات کی دلیل بنایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں تحقیق کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب جس نے حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے دین بنانا ہے وہ ضرور بنائے، ہم تو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی روشنی میں اپنا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے 2812، جو ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ان کے اعصاب پہ ایسی سوار ہے، وہ کہتے ہیں ایک حدیث گھڑی ہوئی۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اندازہ کریں بخاری کی حدیث کو کہہ رہا ہے گھڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ معاذ اللہ پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کو معاذ اللہ پڑھ رہا ہے اور نبی اسلام کی حدیث کی توہین کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے نہیں گھڑی ہوئی نہیں، مفہوم گھڑا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا۔ فیا باغیہ نہیں، باغی گروہ، باغی جماعت، عربی سے اردو میں ترجمہ ہی نہیں کیا۔ عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے معاذ اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے ماموں پارٹی کے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گلا، کیونکہ میں نے بتایا یہ پریکٹیکلی معاویہ رسول پارٹی بن چکی ہے، جس طرح چشتی رسول پارٹی اور تھانوی رسول پارٹی ہے۔ تو اس میں تو توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے اس کی ڈاکٹرن میں، ہم صرف اصلاح ہی کریں گے، مقدموں کے ہم خلاف ہیں۔ تو بھائی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ متواتر حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ 2812، بخاری میں اس کا نمبر 2812 ہے اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 5 طرق اس کے آئے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
1 درجن سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ تواتر سے حدیث نقل ہوئی ہے اہل سنت کی کتابوں میں. اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ویڈیو میں نے ریکارڈنگ کی ہے, میں ساتھ بیٹھا ہوں, انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ بالکل ایسا ہی تھا. اور انہوں نے کہا کہ ابو الغادیہ شامی جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ان سے یہ غلطی ہوئی, انہوں نے شہید کیا تھا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری, تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت علی کی طرف سے نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے. اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا, ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی 2 جماعتیں, تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, ان کی بھی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے, آڈیو بھی موجود ہے. انہوں نے بھی مانا کہ پہلے میں کہتا تھا کہ خارجیوں نے مار دیا, لیکن اب میں مانتا ہوں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کیا اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, پہ مانگے تو اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا, تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بانگے دوحل ایک بات کرتے. اب الحمدللہ یہ مان چکے ہیں کہ خارجی نہیں تھے, ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمار بن یاسر کا جو قاتل ہے وہ نامعلوم ہے. نامعلوم نہیں ہے بھائی, مسند احمد میں موجود ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے. ابو الغادیہ شامی جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے اور صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں, ہم ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, مسند احمد میں موجود ہے. ان سے یہ قتل ہوا اور بعد میں وہ شرمندہ تھے, روتے تھے, خصوصاً جب ان کو پتا چلا کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. تو وہ بہت ٹینشن لیتے تھے, بلکہ ان کو چاندی کے برتن میں جب پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو مایوب سمجھ رہے ہیں, لیکن انہی ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا کہ جن کے بارے میں نبی الاسلام نے یہ فرمایا تھا. تو وہ یعنی اس حوالے سے بڑے پریشان تھے. تو ابو الغادیہ شامی صلح حدیبیہ کے صحابی سے یہ غلطی ہوئی. آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہاں لوگوں نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ والوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے درگزر فرما دیں گے. لیکن شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے,
انہوں نے کہا یہ مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام اسپیسیفکلی یہ بات کر دیں تو پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. جب آپ نے کہا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ گئی. باقی یہ اللہ کا اور ان کے بندوں کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چور راستہ اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی وہ خارجیوں نے مار دیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. پھر دیکھیں بے ایمانی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ابن جرموز کے بارے میں مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اس سے قتل ہو گیا تھا سیدنا زبیر کا. المستدرک للحاکم میں تو تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں. سیدنا طلحہ کو خود مروان نے مار دیا، دیکھیں ساتھ لے کے گیا اور گھٹنے میں تیر مار کے مار دیا تاکہ حضرت علی پہ تہمت لگائی جائے. یہ حاکم میں موجود ہے. حضرت زبیر ان کے مقابلے پہ مولا علی آئے اور ان کو یاد کروایا کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ زبیر تم ظالم ہوگے جب تم علی کے خلاف لڑ رہے ہوگے. تو وہ واپس چلے گئے، ان کو حدیث یاد آ گئی. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی کو کئی سالوں بعد یاد آیا تھا، حالانکہ بھولنے والی بات نہیں تھی. حضرت زبیر بھی بھول گئے، بشری تقاضا تھا. لیکن ابن جرموز جو حضرت علی کا فوجی تھا اس نے خود قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے جا کے ان کو شہید کیا اور سر کاٹ کر لایا. مسند احمد میں موجود ہے. جب بتایا گیا ابن جرموز آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، یعنی حضور کی بھی پھوپھی اور مولا علی کی بھی پھوپھی، جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے. نبی علیہ السلام نے جہنم کی بشارت نہیں دی تھی لیکن مولا علی نے خود سے دے دی. تو یہ حضرت معاذ اللہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ ابن جرموز کی وجہ سے مولا علی کی ساری جماعت تو جہنمی نہیں ہوئی نا. اس طریقے سے ابو الغادیہ کی وجہ سے یا حضرت معاویہ کے کسی فوجی کی وجہ سے پوری جماعت جہنم والی کیسے ہو گئی؟ ہم اس کو جہنمی جماعت نہیں کہتے، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت کہتے ہیں. جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہمیں تو اللہ سے امید ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عاص تو آخری وقت میں روتے تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. سب انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. یہ یعنی ہمارا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام اہل قبلہ اہل کلمہ چاہے نبی اسلام کے زمانے کے ہیں چاہے آج کے زمانے کے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جنت میں جانا ہے. یہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن دو باتوں کو مکس کرتے ہیں روند ڈالنے کے لیے. یہ حضرت معاذ اللہ کہتا ہے کہ ابن جرموز کی وجہ سے مولا علی کی ساری جماعت کنڈیم نہیں کی جا سکتی، تو ابو الغادیہ کی وجہ سے یا اس کے بقول کسی خارجی کی وجہ سے جو حضرت معاویہ کا فوجی تھا ان کی پوری جماعت. اور بھائی نبی علیہ السلام نے جماعت کو کہا ہے، یہاں تو واحد کے سیغے میں ہے کہ صفیہ کے بیٹے کا قاتل، اس کی جماعت نہیں. اور کہہ رہا کون ہے؟ خود مولا علی کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ مولا علی نے بتایا ہے. حدیث سے موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ مرفوع میں داخل ہے. مولا علی کو غیبی خبر نبی علیہ السلام نے بتائی ہوگی، لیکن وہاں تو واضح حدیث ہے جس میں تو معاذ اللہ پڑھتا ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے.